وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من ولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وانيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد تحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات سارے حضرات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت صاحبان عزت و عظمت کا تذکرہ فرما رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کی عزت و عظمت اور بلندی درجات ان دو چیزوں سے وابستہ ہے. انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی ہو، اور جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی انسان کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب امیر فرماتے ہیں علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. اور آج جناب امیر کا ایک خوبصورت جملہ اور سنیے. جناب امیر نے فرمایا: العالم بین الجہال کالحی بین الاموات. جاہلوں کے درمیان ایک عالم ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ. اللہ جیسے مردوں کے درمیان کوئی زندہ ہو. اس لیے کہ اصل حیات علم ہے اور اصل زندگی علم ہے. علم سے پیار زندگی سے پیار ہے، اور علم سے نفرت زندگی سے نفرت ہے. علم کی تلاش، علم کی سعی، علم کی کوشش. تم جانتے ہو یہ جو ایک ایک قدم چل کے آتے ہو
علم کی باتیں سننے کے لیے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا تھا من خرج من بابہ لیطلب بابا من العلم، جو شخص اپنے گھر سے کوئی علم کی ایک بات حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ علم کی کوئی ایک بات میں جا کے حاصل کروں اور سیکھوں، سرکار نے فرمایا سالکن علی سبیل الجنہ، وہ کسی عام راستے پہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ راہ جنت ہے، یہ علم کی راہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو اسی جنت کی راہ کا راہی بنایا ہے۔ میں آپ ہم سب اسی طلب علم کی راہ پر ہیں، اور ہمارا ہم و غم اور ہماری کوشش و سعی یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، طالب علم رہیں، اور یہی طلبگی اور تحصیل علم کی جو کوشش و کاوش ہے، یہی راہ ہمیں جنت لے جانے والی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے میرے محترم سامعین، دین اسلام دین علم ہے، دین اسلام دین علم ہے۔ دلیل یہ ہے سب سے پہلی وحی جو پیغمبر گرامی اسلام پہ نازل ہوئی، بعثت کا جب آغاز ہوا، شیعہ سنی مفسرین نے بالاجماع لکھا کہ سب سے پہلی وحی جو سرکار دو عالم پہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ مبارکہ علق کی یہ 5 آیات تھیں جو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات یہ پہلی وحی ہے جو رحمت دو عالم پہ نازل ہوئی، جس سے بعثت کا آغاز ہوا، سرکار دو عالم نے اعلان رسالت فرمایا۔ اس پہلی وحی میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اقرا۔ اسلام کا آغاز پڑھنے سے ہو رہا، قرآن کا آغاز پڑھنے سے ہو رہا ہے، اسلام کا آغاز پڑھنے سے ہو رہا ہے۔ اور توجہ فرمائیے، جہالت زدہ معاشرے میں اور جاہل ترین معاشرے میں اور بدترین جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گھرا اور گرا ہوا معاشرہ، نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ عرب کا یہ جو معاشرہ تھا اس قدر جہالت زدہ معاشرہ تھا کہ پورے خطہ عرب میں ایک شخص بھی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا نہیں تھا۔ اور محققین کی جو تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ اور یثرب سارا ملا کے 13 بندے تھے جو معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس قدر جاہل اور اس قدر جہالت زدہ معاشرے میں اقرا بسم ربک الذی خلق، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ایسے جہالت زدہ معاشرے میں پڑھنے کی بات کرنا، قلم کی بات کرنا، علم کی بات کرنا معجزہ نہیں تو کیا؟ جو معاشرہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جو معاشرہ قلم کی عظمت کو نہیں سمجھتا تھا، جو معاشرہ علم سے نہ آشنا تھا، اس معاشرے میں پہلی وحی جو آ رہی ہے رب العزت نے اس میں پڑھنے کا بھی ذکر فرمایا، اس میں قلم کا بھی تذکرہ فرمایا، اس میں علم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پہلی وحی میں ان چیزوں کا ذکر، یہ دلیل ہے اس بات کی پیغمبر جو دین لے کے آ رہے ہیں وہ جہالت کا دین نہیں ہے، وہ علم کا دین ہے۔
رحمت دو عالم جو شریعت لے کے آ رہے ہیں، رحمت دو عالم جو پیغام لے کے آ رہے ہیں، وہ علم کا دین ہے، وہ علم کا پیغام ہے، وہ علم کی شریعت ہے۔ اور میرے دوستو، پھر اس پہلی وحی میں ان آیات کا ترجمہ بھی کر دوں اور آپ بھی دوبارہ سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، آیات الہی کو سنیں اور توجہ سے سنیں۔ میں عرض کر دوں کہ ایک آیت قرآن کو توجہ سے سننے کا ثواب کیا ہے؟ رحمت دو عالم کے الفاظ ہیں، من استمع آیۃ من القرآن خیر لہ من سبیر ذہب۔ سبیر یمن میں ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سبیر پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خیرات کر دینے سے افضل ہے ایک آیت قرآن کو توجہ سے سننا۔ سبیر پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خیرات کر دینے سے ایک آیت خداوندی کو، ایک آیت قرآن کو توجہ سے سن لینا افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرا حبیب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اکرم کی دلیل اور علت کے طور پہ بیان فرمایا۔ پڑھیے اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس کے کرم کی دلیل یہ ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ قلم کے ذریعے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا عظیم کرم ہے، اور یہ اس کے کرم کی دلیل ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان پر کی جانے والی دو عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ دو عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کون سی دو نعمتیں؟ پہلی نعمت نعمت خلقت، یہ جو رب العزت نے ہمیں انسان خلق فرمایا ہے، یہ جو رب العزت نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ جو خالق و مالک نے عدم سے ہمیں وجود عطا کیا ہے، اور پھر وجود بھی اشرف المخلوقات کی صورت میں۔ ہائے 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 ہائے، وہ چاہتا تو جمادات بنا دیتا، وہ چاہتا تو نباتات بنا دیتا، وہ چاہتا تو حیوانات کی صورت میں خلق فرما دیتا۔ یہ اس کریم کا کرم ہے، اگرچہ اس کی ہر مخلوق، ہر خلقت کامل و اکمل ہے، لیکن رب العزت نے اپنی کس مخلوقات کو شرف و عزت بخشی؟ ارشاد پروردگار ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خالق فرماتے ہیں ہم نے تاج عزت اولاد آدم کے سر پہ رکھا، ہم نے مکرم کیا، ہم نے تاج کرامت سجایا ہے تو اولاد آدم کے سر پہ۔ تو یہ اس خالق کا احسان نہیں ہے جس نے ہمیں ذریت آدم سے پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ معمولی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ خالق کی عظیم نعمت ہے، یہ خالق کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں انسان خلق فرمایا۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں بعض اوقات یہ جملے مل جاتے ہیں کہ معصوم اس نعمت پر مالک کی حمد کرتے نظر آتے، معصوم مالک کی حمد کرتے نظر آتے ہیں۔ غالباً جناب امیر المومنین کی دعا کا ایک جملہ ہے جس میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنی انسانا، حمد ہے اور تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے علی کو انسان پیدا کیا، جس نے مجھے انسان خلق فرمایا ہے، جس نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اور توجہ فرمائیے گا،
کہ بلا یہ تو بات معرفت کی ہے، کوئی اس نعمت خدا پہ حمد کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اور تھے جو کہتے تھے میں انسان نہ ہوتا میں دمبا ہوتا۔ ایسے لوگ گزرے تاریخ میں، تاریخ ان کے بیانات سے بھری پڑی ہے، اور تاریخ شاہد ہے جو کہتے کاش میں انسان نہ ہوتا میں دمبا ہوتا۔ سارے جملے سنا دوں، میں دمبا ہوتا، لوگ مجھے چارہ کھلا کے موٹا کرتے، پھر ذبح کرتے، پھر میرے گوشت کا قیمہ بناتے، کباب کھا کے نکال دیتے، میں انسان نہ ہوتا۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ رب العزت نے تو تاج عزت و بزرگی اس کے سر پہ سجایا تھا، لیکن وہ اپنے شرف کو نہ سمجھا۔ جب اپنے دامن کو ظلم سے آلودہ کیا اور انسانیت کی حدود کو پھلانگ گیا، پھر نتیجے میں آخر اسے یہ حسرت کرنا پڑی میں انسان نہ ہوتا۔ میں انسان نہ ہوتا، جی میں انسان نہ ہوتا، میں جانور ہوتا۔ اور ایک اور جملہ سنو گے، ایک نے تو جانور کہا میں دمبا ہوتا، کسی نے کہا تھا کاش میں کسی رستے کی جھاڑی ہوتا۔ یہ نعمت خلقت اور وجود انسانی کا عطا ہونا اس خالق کی عظیم نعمت ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس نے اشرف المخلوقات سے قرار دیا، اس نے تاج کرامت و عزت و بزرگی ہمارے سر پہ سجایا۔ اور اس پہلی وحی میں رب العزت نے نعمت خلقت کے بعد جس عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ نعمت ہو سکتی ہے تو وہ علم کی نعمت۔ اگر خلقت کے بعد علم سے بڑھ کے کوئی اور نعمت اگر انسان کے لیے ہوتی تو رب العزت اس نعمت کا تذکرہ کرتا، علم کا تذکرہ نہ کرتا۔ علم کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس پہلی وحی میں خالق و مالک نے انسان کی دو کیفیتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، انسان کی دو حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک انسان کی انتہائی پستی کی حالت اور ایک انسان کی انتہائی رفعت و بلندی کی حالت۔ جب انسان کی پستی کا تذکرہ کیا، انسان کی اس کیفیت پستی کو بیان کیا تو کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق۔ انسان کی پستی یہ تھی کہ یہی انسان ایک منزل پہ جمع ہوا خون تھا۔ یہی انسان ایک منزل تھی جس پہ یہ جمع ہوا خون تھا، یہ خون کا ایک لوتھڑا تھا، ایک قابل نفرت، خون کا ایک قابل نفرت لوتھڑا تھا یہ انسان۔ یہ انسان کی پستی کی، یہ انسان کی انتہائی پستی کی حالت تھی۔ اور پھر وہ کریم ہے یا نہیں ہے، وہ اکرم ہے یا نہیں ہے، انسان کی جو عزت و عظمت و بلندی کی کیفیت کا تذکرہ کیا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وہی انسان جو ایک منزل پہ جمع ہوا خون تھا، پھر رب العزت نے کرم کیا، اسی انسان کو ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ ان چیزوں کا عالم بنا دیا، پھر اسی انسان کو علم کی منزل عطا فرما دی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کیا بات ہے، سب نے صلوات نہیں پڑھی، سارے صلوات۔ صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، فرزند رسول آپ سلمان فارسی کو بڑا یاد کرتے، فرمایا فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو۔ فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو۔ توجہ کرنا میرے محترم سامعین، مولا کیوں یاد کرتے ہیں سلمان کو کثرت سے؟
پہلی بات جو میرے مولا صادق نے فرمائی، جس وجہ سے سلمان ہمیں محبوب ہے اور جس وجہ سے ہم سلمان سے محبت کرتے ہیں، میرے مولا صادق نے فرمایا سلمان علم دوست تھا۔ رحمت دو عالم کا فرمان موجود ہے اور پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے۔ سلمان کی طرف دیکھ کے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ لو کان العلم فی ثریا لنالہ رجال من الفرس، اگر علم ستارہ ثریا کی بلندی پہ بھی چلا جائے، فارس کے لوگ وہاں سے بھی جا کے علم کو حاصل کر لیں۔ یہ ایک روایت ہے، ایک روایت میں لفظ علم ہے، ایک روایت میں لفظ ایمان ہے، اور علم ہی ایمان ہے اور ایمان ہی علم ہے۔ لو کان الایمان فی ثریا، اگر ایمان ستارہ ثریا کی بلندی پہ بھی ہو تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی علم کو حاصل کر لیں۔ فرمائے علم دوست ہے، علماء دوست ہے سلمان، میں سلمان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ معصوم ہر اس سے محبت کرتے ہیں جو علم دوست ہوتا ہے، جو علم دوست ہو، جو علم اور صاحبان علم سے محبت کرنے والا ہو، معصوم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے بات سلمان کی آئی ہے تو سلمان کی عظمت کے دو جملے کہوں۔ سلمان اس عزت و عظمت پہ فائز ہے کہ رحمت دو عالم نے فرمایا تھا ان اللہ امرنی بحب اربعہ، پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر فرمائے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرا حبیب میرے 4 بندوں سے محبت کر۔ کون سے؟ علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے۔ اور یہی وہ شخصیات ہیں جن کے لیے رحمت دو عالم نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی 4، یہ وہ 4 شخصیات ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ وہ دن کعبہ آئے علی قدم رکھے، وہ دن کعبہ آئے سلمان قدم رکھے، وہ دن کعبہ آئے ابو ذر و مقداد قدم رکھیں۔ انہیں جنت کا اتنا شوق نہیں، جتنی جنت مشتاق ہے، جنت منتظر ہے۔ وہ دن کب آئے سلمان قدم رکھے۔ سلمان تیری عظمت کو سلام، جی سلمان تیری عظمت کو سلام۔ اس کی عظمت کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ جسے رحمت دو عالم فرما رہے ہوں السلمان منا اہل البیت، وہ سلمان کی عزت و عظمت کا احاطہ کون کرے؟ جس کے لیے رحمت دو عالم نے فرمایا تھا جس نے میری امت کا لقمان دیکھنا ہو وہ میرے سلمان کو ہے۔ اور سنیے امام صادق علیہ السلام نے کیا عظمت بیان فرمائی جناب سلمان کی۔ میرے مولا صادق کی یہ جملے فرمایا السلمان بحر لا ينفد، فرمایا سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور اگلا جملہ فرمایا وسلمان سلمان بحر لا ينفد وسلمان کنز لا ينزف، سلمان علم و حکمت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا توجہ فرمائیے، میں ممبر سے بعض اوقات بعض لوگ آگاہ نہیں ہوتے تو تلفظ غلط کر جاتے ہیں۔ یہ لفظ ہے سلمان، سلمان سلمان یہ ہے ٹھیک ہے، جناب کے جو صحابی ہیں ان کا نام سلمان،
یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تلفظ کرے گا وہ غلط کرے گا، سلمان۔ لیکن جو نبی خدا گزرے ہیں وہ ہیں سلیمان۔ توجہ، یہ ہے سلمان، اور جو نبی گزرے ہیں وہ ہیں سلیمان۔ سلیمان سلمان کا اسم مصغر ہے۔ ہاں، ہر زبان میں اسم تصغیر ہوتی ہے، عربی میں بھی اسم تصغیر ہے، اور گرامر نحوی صرفی اعتبار سے بڑے اس کے قواعد و قوانین ہیں، ان کے بیان کرنے کا تو یہ محل نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے رجل کا معنی ہے مرد، اور رجیل کا معنی ہے چھوٹا مرد۔ عمر کا اسم مصغر ہے عمیر، عمر کا معنی چھوٹا، عمیر کا معنی چھوٹا عمر۔ بکر کا اسم تصغیر بقیر، بقیر کا معنی چھوٹا بکر۔ حسن کا اسم مصغر ہے حسین، حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ تو عربی میں اسم تصغیر کے حوالے سے سلمان کا اسم مصغر ہے سلیمان۔ ہائے 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 ہائے، سلمان کا اسم مصغر ہے سلیمان۔ اب سلیمان کا معنی کیا بنے گا؟ چھوٹا سلمان۔ ہائے ہائے، اسی لیے تو ایک شاعر اہل بیت نے امیر المومنین کی عظمت میں یہ اشعار کہے تھے اور کہا تھا یا علی آپ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے، آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا ہے۔ کیوں عظمت ساری؟ امام فرماتے ہیں علم دوست تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دوستی ہمیں اسی صف میں شامل کر سکتی ہے جس صف میں یہ علم دوست تھے۔ علم بڑی عزت ہے اور علم عظمت ہے۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن آج ایک اور خوبصورت حدیث سنیے۔ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرتے فرزند رسول میں ایک دیت کا ضامن ہوا تھا، میں مقروض ہوں، میرے پاس دیت ادا کرنے کو کچھ نہیں، آپ میری دیت ادا فرمائیں۔ اور فرزند رسول میں پہلے یہ سوچتا رہا ہوں کہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کریم کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ لہذا آپ اہل بیت رسول ہیں، آپ اہل بیت رسول ہیں، آپ کریم گھرانہ ہیں، آپ میری دیت ادا فرمائیں اور میرا قرض ادا فرمائیں۔ توجہ رہے، سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ فرمایا ہے المعروف بقدر المعرفہ، کسی کے ساتھ جب بھلائی کرو تو اس کی معرفت کے مطابق بھلائی، پہلے اس طرف کی معرفت دیکھو، پھر اس کی معرفت کے مطابق اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ میں تیری معرفت دیکھنا چاہتا ہوں، 3 سوال کروں گا،
اگر 3 سوالوں کے جواب دے دو گے تو میں تیری دیت ادا کر دوں گا۔ 2 سوالوں کا جواب دو گے تو 2/3 دیت ادا کر دوں گا۔ اور اگر 1 سوال کا جواب دو گے تو 1/3 دیت ادا کر دوں۔ المعروف بقدر المعرفہ۔ اب سمجھ آئی بات؟ معصوم نے سلمان کو کیوں فرمایا سلمان منا اہل البیت؟ معرفت کو دیکھ کے معصوم جب کسی کو کچھ عطا فرمائیں گے تو اس کی معرفت کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ کسی کو منا کہا تو معرفت دیکھ کے، کسی کو قومی انی کہا تو معرفت دیکھ، معرفت دیکھ۔ المعروف بقدر المعرفہ۔ جب فرمایا نا سید الشہداء نے کہ میں 3 سوال کروں گا، بندہ بڑا سمجھدار تھا، عرض کرتا ہے فرزند رسول اب مثلوں کا یسألو ان مثلی، فرزند رسول آپ جیسی ہستی مجھ جیسے جاہل سے پوچھے گی؟ آپ میرا امتحان لیں گے؟ فرمایا تیری معرفت کا اندازہ کرنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے فرزند رسول آپ سوال کریں، جواب آ جائے گا تو دیت ادا ہو جائے گی، جواب نہیں آئے گا تو 3 سوالوں کا علم تو آ جائے گا مجھے۔ اگر جواب نہیں آئے گا تو 3 سوالوں کا علم تو مل جائے گا مجھے۔ سرکار سید الشہداء نے پہلا سوال کیا ایو شیء افضل، افضل شے کون سی؟ عرض کرتا ہے الایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا، ایمان باللہ ہی افضل۔ سید الشہداء نے دوسرا سوال پوچھا من نجات من المہلکہ، ہلاکت سے بچنے کی راہ کیا ہے؟ ہلاکت سے بچنے، ہلاکت سے نجات کا طریقہ اور ذریعہ اور راہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے التوکل علی اللہ، التوکل علی اللہ، اس ذات وحدت پہ بھروسہ اور اسی ذات پہ توقع اور اسی ذات پہ اعتماد اور اسی ذات پہ توکل۔ اور پھر ارشاد رب العزت ہے، اور یہ جواب اس کا قرآن کے مطابق تھا کہ خداوند عالم نے کلام مقدس میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اسے کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ جملہ موجود ہے، وہ صرف ایک ذات پروردگار ہے جو کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتا، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے تیسرا سوال کیا، وہ یہ تھا کہ ما یزین الرجل، یہ بتا مرد کی زینت کیا ہے؟ مرد کی، انسان کی زینت کیا ہے؟ مرد کے لیے زینت کیا ہے؟ کون سی شے ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے اور مزین کرتی ہے؟ جواب دیا العلم معہ الحلم، فرزند رسول علم انسان کی زینت ہے، علم مرد کی زینت ہے، لیکن تنہا علم نہیں، علم جس کے ساتھ حلم ہو، علم جس کے ساتھ حوصلہ ہو، علم جس کے ساتھ بردباری۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہو 2 من حلم چاہیے،
علم ہو حلم نہ ہو انسان شیطان بن جاتا ہے، علم کے ساتھ حلم ہو انسان سلمان بن جاتا ہے۔ علم ہو پھر حلم ہو پھر بردباری ہو پھر حوصلہ ہو۔ اللہ اکبر، علم زینت ہے۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا سب لوگ عالم تو نہیں ہوتے، سب صاحبان علم نہیں ہوتے، علم نہ ہو تو پھر انسان کی زینت کیا ہے؟ عرض کرتے المال معہ السخا، مال ہو پھر دنیا ہو پھر پیسہ ہو پھر دولت ہو اور انسان سخی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، مال کے ساتھ سخاوت انسان کی زینت ہے۔ اور یقین فرمائیے شریعت اسلامیہ میں، اس دین پیغمبر میں اتنا پسندیدہ امر ہے سخاوت، اتنا پسندیدہ عمل ہے سخاوت۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت بخیلوں پر حرام کی ہے، جنت بخیلوں کا گھر نہیں، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ جنت بخیلوں کا گھر نہیں، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ معصوم کے فرمان سے لذت لینا یہی تو علم ہے، یہی تو علم ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا دیکھیے انسان چار طرح کے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں اور لئیم ہوتے ہیں۔ سخی کون ہے؟ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے، وہ سخی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ سخی لوگوں کے پاس جا کے اس لیے کھاتا ہے کہ لوگ بھی اس کے پاس آ کے کھائیں۔ سخی کے کسی کے پاس جانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھی میرے پاس آ کے۔ فرمایا بخیل کسی کے پاس جا کے اس لیے نہیں کھاتا کہ کوئی اس کے آس پاس نہ، بخیل کسی کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے، کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے۔ سخی کے مقابلے میں بخیل ہے۔ بخیل کون ہے؟ خود کھاتا ہے لوگوں کو۔ اور لئیم کون ہے؟ لئیم وہ بدبخت ہے نہ خود کھاتا ہے نہ لوگوں کو کھلاتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین نے توجہ کرنا، نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے بخیل سے، زندگی فقیروں جیسی گزارتا ہے، حساب امیروں جیسا دے گا۔ ہائے ہائے، زندگی فقیروں جیسی، حساب امیروں جیسا۔ ہائے ہائے ہائے، پنڈی بھٹیاں کے علم دوستو، جملہ نظر کرنے لگا اور قدر کرنا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا لذت اللعام فی الطعام و لذت الکرام فی الاطعام۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا لئیم کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے، کریم کھلانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ لئیم کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے اور کریم کھلانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اب سورہ دہر کو پڑھیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سرکار نے فرمایا کہ سب لوگ مالدار اور سب مالدار سخی نہیں ہوتے۔ بڑا پسندیدہ امر ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، پھر سے انشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا یہ صفت بھی نہ ہو تو پھر مرد کی زینت کیا ہے؟ عرض کرتے الفقر معہ الصبر،
اگر فقیر ہو تو پھر صابر ہو. یہ صبر اس فقیر کی زینت ہے. سرکار نے فرمایا اگر یہ صبر والی صفت بھی نہ ہو تو پھر زینت کیا ہے؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول پھر آسمان سے آگ نازل ہو، اس کو جلا کے راکھ کر دے. آسمان سے آگ اترے، اس کو جلا کے راکھ بنا دے. جب یہ جملہ کہا نا فتبسم ابن رسول اللہ، یہ جملہ سن کے امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تو سچ کہتا ہے، نہ علم ہو، مال کے ساتھ نہ سخاوت ہو، فقر کے ساتھ نہ صبر ہو، تو پھر وہ جلا دینے کے قابل ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. سرکار سید الشہداء نے اس کی کامل دیت اور سارا قرض بھی ادا فرمایا، اور ایک بیش قیمت انگوٹھی جو مولا کے دست مبارک میں تھی وہ بھی اسے عطا فرمایا. 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا. سلام آخر کے لیے آئے ہیں نانا کی قبر پہ. قبر پیمبر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اللہم ان ھذا قبر نبی کا، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابن بنت نبی کا، میرا اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین. جملے سننا سید الشہداء کے، اللہم انی احب المعروف، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین معروف سے محبت کرتا ہے. وہ انکر المنکر، اور حسین منکر کو ناپسند کرتا ہے. اللہم اختر لی ما ہوا لک رضن ولرسول کا رضا، میرا اللہ میرے لیے اس امر کو اختیار کرنا جس میں تیری بھی رضا ہو، جس میں تیرے رسول کی بھی رضا ہو. قبر پیغمبر پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین اعلان کر رہے تھے، لوگوں میرا قیام وہ ہے جس پہ میرا خدا بھی راضی ہے، جس پہ میرا نانا مصطفیٰ بھی راضی. نانا میں سلام آخر کے لیے آیا ہوں، نانا میرا سلام قبول کر لے، نانا میں تیری مزار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. نانا کے سلام کے بعد بقیع کا رخ کیا، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے. بھیا میرا سلام آخر قبول فرما، بھیا میں تیرا مزار چھوڑ کے جا رہا ہوں، اجرکم علی اللہ. بھائی کا سلام کرنے کے بعد اب ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا. عزادارو یہ جملے روایت میں موجود ہیں. جب سید الشہداء جا رہے تھے نا نانا کی قبر پہ سلام کرنے، بڑے وقار سے چل رہے تھے، بڑی عزت و اطمینان سے چل رہے تھے، گویا عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو. تھم تھم کے قدم رکھ رہے تھے. بھائی کی قبر کی طرف چلے، بڑے وقار سے چلے. لیکن عزادارو جب ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا ہے نا، خدا جانتا ہے تاریخ کہتی اس طرح دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے جس طرح بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا. السلام علیکہ یا اماں، اماں میرا سلام آخر قبول فرما. اجرکم علی اللہ. سنو گے ماں کو جب سلام کیا، صاحب دمہ ثاقبہ نے لکھا قبر زہرا سے 3 جواب آئے. علیک السلام یا غریب الام، او ماں کا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام. علیک السلام یا عطشان الام، او ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام. اور تیسرا جملہ بڑا درد بھرا ہے، علیک السلام یا سحقان الام، او گھوڑوں کے سموں تلے روندا جانے والا حسین میرا بھی سلام. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس ایک جملے کی زحمت اور ہے. عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے جس دن فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا میں اسی دن مدینے پہنچا. اہل مدینے کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ عبداللہ تجھے نہیں پتا رونق مدینہ حسین
آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا، اجرکم علی اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے میں بھی محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا منظر دیکھنے لگا، ناکے لا کے بٹھائے گئے، سامان سفر باندھا جا رہا تھا، جوانان بنی ہاشم انتظامات میں مصروف تھے، امام حسین علیہ السلام کرسی پہ بیٹھے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب سامان سفر بند چکا نا، ایک مرتبہ آواز آئی، لوگوں اب دور ہو جاؤ، رسول زادیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا، اب دور ہو جاؤ، علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا، سیدانیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا۔ عزادہ اور عبداللہ کہتا ہم دور کھڑے ہو گئے، رسول زادیوں کی سواری کا منظر دیکھتے تھے، ایک ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ لا کے بٹھایا جاتا تھا، ایک ایک بی بی برآمد ہوتی تھی، جوانان بنی ہاشم بیبیوں کو سوار کرتے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے ایک 13 سال کا نوجوان بچہ ایک بی بی کو سوار کرا رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ حسن کا یتیم قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے۔ جناب عباس علمدار سوار کرا رہے، علی کی چھوٹی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ بس ازادر آخری جملہ، عبداللہ کہتا ہے آخر میں ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ لایا گیا، بیت الشرف سے ایک اتنی باعزت و عظمت مستور نکلی، امام حسین کرسی چھوڑ کے احترام کے لیے کھڑے ہو، امام حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، عباس علمدار نالین سنبھال رہے تھے، علی اکبر سہارا دے رہے تھے، اور محمد پردہ محمل درست کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون بی بی ہے؟ سارے بنی ہاشم انتظامات میں مصروف ہو گئے، کہا نہیں جانتا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ میں عرض کروں گا آزادارو سننا جملہ، جب ناکہ کے قریب سوار ہونے کا مرحلہ آیا، جناب عباس علمدار نے زانو خم کیا، عرض کیا آقا زادیا میرے زانو کے سہارے سوار ہو جا۔ میں کہوں گا یہ 28 رجب کو سواری تھی، لیکن 11 محرم کو جب بے پالان اونٹ آئے، ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں، عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، اور محمد، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلب۔